بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست کا سوال ناپاکی سے حاصل کیے جانے والے غسل کے متعلق ہے کہ ایسی کون سی غلطی ہے جو غسل کے اندر کوئی مسلمان مرد یا عورت کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہتا ہے اور ناپاکی کی وجہ سے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، وہ ساری زندگی گناہ گاری کی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب آدمی ناپاک ہوگا تو اس کی کوئی اطاعت قبول نہیں ہوگی، جب اطاعت قبول نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا، فضل کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جب یہ ناپاکی کی حالت میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو چھوئے گا تو بڑا گناہ گار ہو جائے گا، جب ناپاکی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو بڑا گناہ گار ہوگا۔ ایک عورت ہے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حج عمرہ کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن ناپاکی کی وجہ سے بہت بڑی گناہ گار ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک آدمی گناہ گار ہو، اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کی اطاعت کو چھوڑے ہوئے ہو، تو تب آدمی پر رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مصائب مشکلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج جو مسلمان بڑی رونا روتے ہیں غربت کا، مہنگائی کا، پریشانیوں کا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا کاروبار ناپاکی کی حالت میں، ان کی عبادات ناپاکی کی حالت میں، ان کے معاملات ناپاکی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ناپاکی ایسی نہیں کہ وہ جان بوجھ کر ناپاک ہیں، انہیں مسئلے کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاک کیسے ہونا ہے۔ اچھے بھلے لوگ جن کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، یا ایسے لوگ جو غریب لوگ ہیں، ان کی دن کے اندر محنت اتنی کرنے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی، تو وہ غور و فکر کریں تو انہیں کہیں نہ کہیں سے سرا ملتا ہے کہ ان کے جسم ناپاک ہیں۔ اور ناپاکی کیسے ہوئی کہ غسل جنابت سے ناپاکی کا جو غسل کیا، انہوں نے اس کے فرائض کو پورا نہ کیا۔ 3 فرض ہیں، ان کا پورا کرنا غسل کے اندر بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، پورے منہ کے اندر پانی بہانا۔ نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے جانا۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ پورے بدن پر پانی کا بہانے سے مراد یہ ہے کہ جسم کا ایک حصہ بھی خشک نہ رہے۔ عورت ہے تو عورت کے سر کے تمام بالوں کی جڑیں یعنی تمام سر تر ہونا چاہیے، گیلا ہونا چاہیے۔ عورت ہے تو اس کے ناک، اس کے کان، اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا سونا یا کوئی بھی ایسی جویلری جو جسم کے اندر موجود ہے تو اس کا ہلانا تاکہ وہاں تک پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی سب سے بڑی غلطی ناف کے اندر پانی پہنچانا، کہ ناف کے اندر پانی نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے ناپاک ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ ایسے ہی عورتوں کے ہاتھوں پر آٹا لگا ہوتا جمع ہوتا ہے، یا ناخنوں کے اندر آٹا لگا جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچتا۔ نیل پالش لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے تک پانی نہیں پہنچتا، تو وہ عورتیں ناپاک رہتی ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ رہی، نماز قبول کوئی نہیں، تلاوت کر رہی، گناہ گار ہو رہی کہ ناپاکی کی حالت میں انہوں نے قرآن پاک کو پکڑا ہوا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے غسل کے فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کرنا، سمجھنا چاہیے کہ جسم کا ایک ایک عضو اس تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور ہر وہ چیز جو جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باہر کی دنیا کی چیزوں کی جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جیولری کے اعتبار سے، زیب و زینت کے اعتبار سے، وہ چاہے کریم ہے، سرخی ہے، کوئی سونے کی چیز ہے، ویسے کچھ چوڑیاں ہیں، تمام کی تمام کا ہلانا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی ایسی چیزیں جو انہوں نے جسم پر استعمال کی ہوئی ہیں، یا ان کی تیزی کے اندر، ہاتھوں کے اندر انگلیوں کے بیچ میں جگہ خشک رہ گئی، یا داڑھی کے اندر سے کوئی بال خشک رہ گئے، خاص طور پر ناف کے اندر سے بال خشک رہ گئے، تو یہ ناپاک ہی رہتے ہیں۔ یا غسل کے فرائض ہی پورے نہیں کیے، نہاتا رہا، ناک میں پانی نہیں ڈالا، نہاتا رہا، منہ کے اندر غرارے نہیں کیے، پورے منہ کے اندر پانی ہی نہیں گھمایا، تو جب یہ غسل ناپاکی سے پاکی کا غسل حاصل کرنا ہے، یہ فرض پورے نہ کیے تو آدمی ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، جب بھی پاکی کا مسئلہ آ جائے،
غسل پاکی حاصل کرنا ہو تو یہ 3 فرض کو اچھے طریقے سے ادا کر لینا چاہیے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو، یہ گناہ گار نہ ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے فضل والے معاملے ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العزت رحمت کی بارش کرتے ہیں، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلام۔